دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ایک نورانی واقعہ۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک اور نورانی واقعہ سناتے ہیں جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ وہ لمحہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ صرف ایک پیدائش نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کی زندگی کا ایک آغاز تھا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کفر، ظلم، جاہلیت، بت پرستی، قتل و غارت، جہالت، حق کی روشنی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا ایک نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ انبیاء علیہ السلام ماضی میں آنے والے آخری نبی کی بشارت دے چکے تھے۔ ہر طرف ایک خاموش انتظار تھا اور پھر وہ مبارک رات آئی۔ یہ 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک پاکیزہ گھر، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس گھر میں نور کی صورت میں ہونے والے بچے کو سنبھال رہی تھی، جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جاننے لگی۔ یوں ہی وقت ولادت قریب آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا گھر نور سے بھر گیا ہو۔ اچانک پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا، اتنا نور کہ مکہ کے گھر روشن ہو گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جس کے لیے آسمان و زمین بے چین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیدا ہوئے، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے کہہ رہے ہوں، میرا رب ہی میرا سہارا ہے۔ دوستو، پیدائش کے وقت ہونے والے معجزات۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ کئی حیرت انگیز نشانیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ نمبر 1، ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی۔ ایران میں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جو ہزاروں سال سے اس میں آگ جل رہی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب باطل کی آگ بجھنے لگی اور حق کی روشنی پھیلنے لگی۔ نمبر 2، بحیرہ ساوا کا وہ پانی خشک ہو گیا۔ ایران کا مشہور دریا جو صدیوں سے بہہ رہا تھا اچانک خشک ہو گیا، گویا کائنات کہہ رہی ہو اب رحمت کی بارش آنے والی ہے۔ نمبر 3، ستون کسریٰ کا محل ہل گیا۔ دوستو، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں 14 ستون تھے جو گر پڑے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ ظلم کی حکومت اب زیادہ باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 4، آسمانوں میں خوشی کی لہر۔ فرشتے اس مبارک ولادت پر آسمان سے زمین تک جھوم جھوم کر خوشیاں منا رہے تھے۔ کائنات کے ہر ذرے میں ایک سرور، ایک روشنی تھی۔ حضرت آمنہ نے شام کے محلات تک روشنی دیکھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے ایسی روشنی نظر آئی جس نے شام کے محلات تک سب کچھ روشن کر دیا۔ یہ نور اس بات کا اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کو روشن کرے گی۔ دوستو، پیدائش کے بعد مبارک واقعات۔ عبد المطلب کی خوشی۔ جب دادا عبد المطلب کو یہ خوشخبری ملی تو وہ خوشی کے مارے کعبہ گئے اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ انہوں نے بچے کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا، لیکن اللہ نے انہیں دل میں ڈال دیا کہ اس کا نام قابل تعریف ہو۔ چند برس بعد فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول کر دل کو زمزم سے دھویا اور نور سے بھر دیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھا جائے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش صرف ایک بچے کی آمد نہیں تھی، یہ رحمت، محبت، انصاف، روشنی، ہدایت کا آغاز تھا۔ دنیا اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہنی تھی۔ اس رات کائنات بدل گئی اور ایک ایسا نبی تشریف لایا جو سب کے لیے رحمت بن کر آیا۔ آج بھی
اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل جائیں تو ہماری زندگی میں بھی ویسی ہی روشنی آ جائے جیسی پیدائش کی رات پوری دنیا میں پھیلی تھی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچے دل سے محبت پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔